واقعہ سناؤں. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، ان کو خاص سننا ہے. میری ماں کو، میری بہن کو اور میری بیٹی کو، بہت پیاری بیٹی، میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے. پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی، ہماری تو ماں ہے، ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیوی، چوتھی بیوی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. سب لوگ سننا، ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے. آؤ آؤ اندر آئے، اندر آؤ، اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں پر حضرت علی بیٹھے. بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی. اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ. اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی، فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے. اور ہمارے نبی نے صاف کہا، میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر، میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ، یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو، بولو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان، میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں. کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین، بہت چھوٹے، بہت چھوٹی عمر کا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں، حضرت حسن اور حسین. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے. ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے. بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا. حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے، تم یہ ہدیہ قبول کر لو، تم یہ تحفہ قبول کر لو، تم یہ پریزنٹ قبول کر لو. حضرت علی نے جلدی سے لے لیا. ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی. اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا، روٹی آ گئی، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے. اور آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے. حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں، حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں. کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں، 10 قدم دور گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے، لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا. تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے، میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں. حضرت علی دوڑے دوڑے گئے. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے، اس میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا تم بھی کھا لو، آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے، آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا. حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے. بولو کھانا بہت
تھوڑا ہے, 2-3 چپاتی ہے, روٹی ہے اور سالن ہے. اللہ کے رسول آپ کھا لو, کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے. فاطمہ کا جملہ سننا, ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی, آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا, امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے, تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گی, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا, لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم, اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا, کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ, ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا, اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم, آنکھوں میں آنسو تھے, کہا ابا جواب دوں یہ سب کیسے ہو گیا, کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا. تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا. حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. جملہ فرمایا, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا, حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے, بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے, قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3, آواز نہیں آ رہی آپ کی, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا, سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے, وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا. اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا, کیا نام,
سننا برابر. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی تھے, پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے, کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں, میں نماز پڑھوں, میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا. بولو ماموں جان تھے, ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا, اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے. ایک دن ماموں کون؟ حضرت زکریا. بھائی سمجھ میں آ رہا نا ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا, دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں, کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, لیکن کوئی آئے نہیں, میں جا رہا ہوں, میں بہت ضروری کام سے جاتا. یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا, مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا. حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے. اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے, میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا, معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی, باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے, دروازہ کھولا, اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا, اندر کیا, دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے, موسم نہیں ہے وہ فروٹ, اور اتنے بڑے اتنے شاندار, اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا چونک گئے, بھائی ماموں تھے, چونک گئے. کہا مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا, اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا, چھوٹی سی کھڑکی ہے, اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں. تو مریم یہ آیا کہاں سے, کیونکہ اتنے بڑے فروٹ, اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے, وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ آواز سے بولو, دینے والا کون؟ اللہ. تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من, یاد رکھو یہ جملہ, ھذا من عند اللہ, دینے والا کون؟ اللہ. اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ. یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں. بولو حضرت مریم والا واقعہ, کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے, تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ, اور وہ بھی جنت کا فروٹ, بغیر موسم کا فروٹ. اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم, میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا, باہر سے دروازہ بند تھا, کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے. اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی, یہ سارا پھل کہاں سے آیا, یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا, پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا, پیٹ بھر کر علی نے کھایا, پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا, سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا, تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی, نہیں بولو, مرتبہ کیا ملا؟ حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا. میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے. ہم سب پہ حالات آتے ہیں, بولو نا, ہم سب پہ حالات آتے ہیں. بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کو جان کا پرابلم, بھائی کبھی ہم کو مال کا پرابلم, کبھی روزی کا پرابلم, کبھی قرضے کا پرابلم, کبھی کاروبار کا پرابلم. ارے میرے دوستو کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم, کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اس کو بولے گا, اس کو بولے گا, پورے گاؤں میں بات پھیلے گی, اس کا بیٹا ایسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بیوی نافرمان ہے, وہ خود دارو پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا ہے, پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے. میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے, خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پرابلم آوے, ٹھیک ہے بھائی, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا. بولو بیمار ہوگا تو
डॉक्टर के पास जाएगा, कभी कोई जमीन का मामला होगा तो कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, कभी कोई और मामला अल्लाह ना करे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, हो सकता कभी कोई बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो तो हमें आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। भाई वो जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास भी जाना है वो नंबर 2 पर होगा। पहले हमारा दिल कहेगा शिफा डॉक्टर के दवा से नहीं होगी, मेरा अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा देगा। पहला हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। ठीक है, हम दवा भी खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हम आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे, हम वकील के पास भी जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन सब जाने से पहले अल्लाह ये सब इंसान है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी करने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा करेंगे हम लोग? आज हमारी माँ बहन, मेरे को मालूम है कुछ हमारी माँ बहन को बहुत दुख होता है, कभी सास बहुत दुख देती है, मालूम नहीं आपके गांव में ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, बाकी हमने बहुत जगह पर सुना भाई कभी सास बहुत दुख देती है, कभी शोहर बहुत दुखी करता है, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननन, मतलब है कि वो दूसरी फैमिली में जब शादी करके आती है तो नई नवेली दुल्हन जरा परेशान होती है। अब वो परेशान होती है ना तो चुपचाप मोबाइल पे किसको फोन करती है? अपनी माँ को। किसको फोन करती है? चुपचाप जब शोहर चला जाएगा ना कोने में जाकर फोन करेगी और माँ को कहेगी माँ मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गई, माँ मेरा शोहर बहुत खराब है, माँ मेरी सास बहुत खराब है, माँ मेरी देवरानी जेठानी बहुत खराब है, मेरा ससुर तो बहुत ज्यादा खराब है, और हमको खाना भी बराबर नहीं मिलता, हमको पीना भी बराबर नहीं मिलता, बस पूरा दिन गालियां ही गालियां होती। बताओ किसको फोन करती है? चुपचाप अपनी माँ। अच्छा माँ फिर क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो रात को जब इसके अब्बा काम से आते तो अब्बा को बोलते, अब अब्बा भी रात भर रोते मेरी बेटी बहुत दुखियारी है, वो माँ भी रोती है मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता होगा, दुख होता होगा, लेकिन मैं मेरी बहनों को कहता हूँ क्यों माँ को फोन करती है, क्यों अब्बा को फोन करके रुलाती है? रात भर वो बाप बेचारा रोता है, रात भर वो माँ रोती है। इससे अच्छा वो काम करो जो हजरत फातिमा ने किया। क्या काम करे? जब शोहर चला गया मोबाइल लेके माँ को फोन नहीं करे। बोलो मोबाइल लेके माँ क्या करे मालूम है? जब शोहर चला गया खाली घर में बैठी है ना, वजू कर ले। क्या कर ले? वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को कह दे अल्लाह मैं मेरी माँ को क्यों कहूँ, अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा को क्यों कहूँ, वो तो रोएंगे घर में, अल्लाह मेरा शोहर ऐसा है, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताती है, अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, अल्लाह मैं तुझे कहूंगी, इसलिए कि सब कुछ करने धरने वाला तू है। मैं ये गांव में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अगर कोई मेरी बहन ये काम करेगी वो घर में नौकरानी बन के आई होगी, अल्लाह उसे मलिका और शहजादी बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अब उसने माँ को फोन नहीं किया, अब्बा को फोन नहीं किया, उसने नंबर डायल किया। किसका नंबर डायल किया? अल्लाह का। और माँ को जब किया तो माँ रो के चुप हो गई, बाप रो के चुप हो गया, बाप ने खानदान वालों को कहा, माँ ने खानदान वालों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला कहते दिलों को कोई नहीं हिला सकता, दिलों को हिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आयशा मुझे अल्लाह का वो नाम मालूम है कि अगर वो नाम किसी भी उम्मती की जुबान से निकले उसके बाद जो मांगे, दुनिया मांगे तो अल्लाह दुनिया दे देवे, आखिरत मांगे तो अल्लाह आखिरत दे देवे, जन्नत मांगे तो खुदा जन्नत भी दे देवे। अजीबो गरीब मियाँ बीवी का वाकया है, लेकिन जिस मियाँ का वाकया बयान करता हूं इससे बढ़कर कोई शोहर बना नहीं और कोई बनेगा नहीं, और जिस बीवी का वाकया बयान करता हूं उस बीवी से बढ़कर कोई पाक दामन बनी नहीं, और आगे चलकर इस औरत से बढ़कर कोई पाक दामन बन भी नहीं सकती। वाकया सुनना, मदीने पाक का वाकया है। फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था भाई? सब सुन रहे ना? फजर के बाद का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में एक कोने में बैठे हैं, दूसरे कोने में आपकी बीवी और हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी। बातें चल रही, सुनना, ये इब्ने माजा की रिवायत है।
یہ روایت ابن ماجہ میں. ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا, اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں میاں بیوی ہے, آپس میں باتیں ہو رہی ہے. باتوں باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے. سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لے لوں اس کے بعد جو مانگو, دنیا مانگو کہ آخرت مانگو, اللہ مجھے دے کر رہے گا. کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے, دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے, آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے, جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نام معلوم ہے, مجھے وہ نام. اور پھر کیا فرمایا؟ اس نام کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور اسم اعظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تیری زبان سے نکلے اس کے بعد میں مانگ لے, جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, جنت مانگے گا تو بھی دے گا, کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وہ اسم اعظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا اس کے بعد جو مانگوں گا, اور صرف میں نہیں اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کے دامن کو بھر دے گا, اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی آگے بڑھی, بھائی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی, اور کیا کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا, وہ نام مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے, میں کسی کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا نہیں, کہو ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے, اور اگر میرے کسی بھی امتی کو معلوم ہو جائے وہ ایک بار بولے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ نام بتاؤ, تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں تجھ کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا, زور سے کہو بتایا, بھائی زور سے کہو بتایا. عورتوں کو اللہ نے بہت چالاک بنایا ہے, بنایا نہیں بنایا؟ بروڈا میں تو اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ نام بتائیں گے نہیں, بھائی یہ اسم اعظم بتائیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, پھر ہمارے نبی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کسی کو مت بتاؤ, مجھے تو بتا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. یعنی یہ تمہارے اور میرے درمیان میں سیکریٹ رہے گا, تم تو جانتے ہو, مجھے بتا دو تاکہ میں وہ نام بولوں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگوں, لیکن میں کسی کو بتاؤں گی. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں بتانے والا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا, کھڑی ہوئی اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا. بھائی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر تھے, ان کی پیشانی کو چوم, اور چومنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کتنی محبت کی, اب تو مجھے بتا دو, اب تو وہ نام مجھے بتا دو, میں نے آپ کی پیشانی کو چوم بھی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا تو چومے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ چومے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا, اس لیے کہ وہ بہت بھاری نام ہے, بہت بھاری, بہت پیارا, اس لیے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا, قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا, پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بتایا, بھائی نہیں بتایا. اب سننا میرے دوستو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے. حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا, وضو کر کے آئی, مصلی بچھا دیا,
اور مسلح بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں ہاتھیں اٹھائی, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے, اور حضرت عائشہ نے 4 جملے پڑھے. کتنے جملے؟ یہاں 4 جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ آواز آنے لگی. یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4. وہاں ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو نے ایسے 4 جملے کہے اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا. لہذا جو 4 جملے تو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی جو یہ 4 جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا. تو وہ 4 جملے ہم کو مل گئے. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے نہیں مل گئے؟ لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فوراً بتایا. حضرت عائشہ قریب ہوئی بتایا, پھر قریب ہوئی بتایا, پیشانی کو چوما بتایا. وہ تو حضرت عائشہ نے وضو کیا, 2 رکعت کے لیے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور 4 جملے کہے. کتنے جملے کہے؟ 4 جملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو عائشہ کہنے لگی میں دعا کروں اور آپ مسکراؤ, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا وہ تیرے 4 جملوں میں آ گیا. لہذا اللہ کی قسم یہ 4 جملے لے کر جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا, اس لیے کہ 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں, تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں بتا دو نا. میں نے کہا وہ عائشہ نے نبی کی پیشانی کو چوما تو نبی نے بتایا, اب تو میری پیشانی کو چومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ایک بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں, دوسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں, تیسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں. یاد کرو گے کتنے جملے؟ اور بھائی پڑھیں گے نا 4 جملے؟ ہاں میں پڑھتا ہوں. دیکھو پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. میرے دوست کتنے جملے ہو گئے؟ میں پھر ایک مرتبہ پڑھوں. پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ. دوسرا جملہ وَأَدْعُوكَ الرحمن. تیسرا جملہ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ. چوتھا جملہ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اتنے جملے ہو گئے. یہ 4 جملوں کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو, اور ہمارے نبی کی بات فائنل, اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, پوری روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. بھائی درد ہوتا ہے, ہاں میرے کو بھی ایک بار ہو گیا, اللہ نے بچا لیا. ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فوراً ایمبولینس ٹن ٹن کرتی ہوئی ایمبولینس آتی ہے, ہو اس کو بٹھایا اور وہ ہاسپٹل میں, اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا تیاری ہوتا ہے, بولتا ہے یا تو اس کا اینجیوگرافی ہوگا یا اس کا اینجیوپلاسٹ ہوگا یا بلون رکھا جائے گا یا اسٹینڈ رکھا جائے گا یا کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری, پورا سینہ کھولا جائے گا اور اس کے بعد میں پھر آپریشن ہوگا. میرے پیارو یہ دکھوں والا آپریشن ہے. بولے کون سا ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے کو جب آپریشن میں, میرے کو جب آپریشن تھیٹر میں لے گئے نا تو معلوم ہے وہ کسی نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا قاری احمد علی کو اٹیک آیا. پورا صورت وہاں ہاسپٹل کے پاس جمع ہو گیا. تو ہمارا ڈاکٹر میرے کو کہتا ہے آپ بہت ڈرتے ہو. میں نے کہا کیوں آپ ایسا پوچھتے ہو؟
تو کہا کہ اتنا سارا مجمع آ گیا ہے. میں نے کہا وہ تو آ گیا ہے, باقی ہم کلمے والے ڈرتے نہیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کلمہ نصیب کر دے وے. بولو آمین. خیر مجھے یہ بتانا, ہمارا جو آپریشن ہوتا ہے, اینجیوگرافی ہوئے, اینجیو پلاسٹ ہوئے, بلون رکھا جاوے, اسٹینڈ رکھا جاوے, اوپن ہارٹ سرجری ہوئے, بائی پاس ہوئے, جو بھی ہوئے, یہ سارا دکھوں کا مجمع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے سینے مبارک کو بھی پیٹ تک کھولا گیا ہے, اوپن ہارٹ, اور زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ جس کو عربی میں کہتے ہیں شق صدر اور اردو میں کہتے ہیں سینے کو چاک کرنا. یعنی باقاعدہ ہمارے نبی کے سینے کو ایسا کھولا گیا, یہاں بالکل کھولا گیا, اور یہاں سے کھولا گیا, یہاں پیٹ تک ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا. لیکن وہ کوئی اینجیوگرافی والا آپریشن نہیں تھا, وہ کوئی بلون والا آپریشن نہیں تھا. سب سے پہلے کب ہوا معلوم ہے؟ سب سے پہلے کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم ہے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم ہے. آپ حلیمہ کے گھر میں, بولو کن کے گھر میں؟ حلیمہ کے گھر میں. تو حلیمہ نے کہا کہ محمد, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, حلیمہ نے کہا محمد میرے سب بچے بکری چرانے جاتے, جاؤ تم بھی تو بکری چرانے جاؤ. تو ہمارے نبی بھی بکریوں کو چرانے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی بکری چرا رہے تھے, بچپن ہمارے نبی بکری چرا رہے تھے. 3 شخص آئے سفید کپڑے میں اور ہمارے نبی کو لٹا دیا, اور ہمارے نبی کا ایسا آپریشن کیا, یوں سینے کو الگ کر دیا, بھائی اس کو کھول دیا. تو حضرت حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام ہے زمورہ. بولو کیا نام ہے؟ وہ دوڑتے دوڑتے گئے اپنے گھر میں, کہا اماں, حلیمہ کو کہا اماں, اماں, ابا, ابا کا نام حارث, اماں کا نام حلیمہ. وہ زمورہ گئے, او اماں, اماں, ابا, او ہمارے بھائی محمد کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور پورا سینہ کھول دیا ہے. او حلیمہ اور حارث, ہمارا بیٹا محمد کے ساتھ کیا ہو گیا؟ حلیمہ بھی دوڑی, حارث بھی دوڑے. جب آئے تو دیکھا ہمارے نبی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. کہا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا اماں حلیمہ نہیں معلوم کیا ہوا, مگر 3 آدمی آئے اور آ کر میرے سینے کو پورا کھول دیا اور کچھ اندر سے نکال کے پھینک دیا اور اس کے بعد واپس اس کو جوڑ دیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا اماں حلیمہ فکر مت کرنا, میرے کو رائی کے دانے کے برابر درد نہیں ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو گیا. دوسری مرتبہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر, ایک روایت میں 12, ایک روایت میں 13, ایک روایت میں 14, آپ ایسے ہی مکے میں تھے اور ایسا ہی ہوا 3 شخص آئے اور آپ کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد پھر آپ کے سینے کو کھولا. جیسے سینے کو کھولا بہت سارے مکہ والے جمع ہو گئے. ارے کون ہے, کون ہے محمد کے ساتھ, کون ایسا کرتا؟ اس سے پہلے کہ مکہ والے آتے سینہ کھل بھی گیا, بند بھی کر دیا گیا. اور ہمارے نبی نے کہا ہاں ہاں آئے تھے, 3 آئے تھے, میرے سینے کو کھولا, کوئی چیز نکالی اور پھینک دیا اور ایسے بند کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی کھولا بھی تھا. بولو سبحان اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی غار ہیرا میں. آپ کو معلوم ہے 40ویں سال کی عمر میں نبوت ملی, لیکن 40ویں سال سے پہلے ہمارے نبی تو غار ہیرا میں جاتے تھے. ہاں, وہ حضرت خدیجہ ناشتہ لے کر آتی تھی, کھانا لے کر آتی تھی, اور ہمارے نبی وہ غار ہیرا میں جاتے تھے. ہمارے نبی جب غار ہیرا میں گئے, ایک دن اچانک, ابھی نبوت ملی نہیں ہے, آپ نبی بنے نہیں ہے, فرشتے آئے اور غار ہیرا میں آپ کو لٹایا, پھر آپ کے سینے کو کھولا. لیکن پہلی 2 مرتبہ کھولا تھا, کوئی چیز کو نکال کر پھینکا تھا. آج جب سینے کو کھولا, فرشتے حضرت جبرائیل کوئی نور لے کر آئے تھے برتن میں, وہ سارا نور سینے میں داخل کر دیا. تو 2 مرتبہ نکالا, تیسری مرتبہ داخل کیا, اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات. جیسا بھی حافظ ضیاء صاحب نے کہا نا کہ تلووں کو آ کر جبرائیل نے چوما, لیکن تلووں کو بعد میں چوما, پہلے ہمارے نبی کے سینے کو ایسے اوپن کر دیا, ہمارے نبی کے سینے کو اوپن کیا, اور اسی طرح نور کا برتن لے کر آئے تھے, وہ سارا نور معراج کی رات میں ہمارے نبی کے سینے میں اتارا, اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر شروع ہوا. تو میرے پیارو, کتنی مرتبہ ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا؟ 4 مرتبہ. 2 مرتبہ نکالا گیا, 2 مرتبہ نور عطا کیا گیا. ایک بہت بڑے, بلکہ یوں کہو کہ علامہ کے علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بولو شیخ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جن کے خاندان کی برکت سے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی
پہلی مرتبہ بچپن میں جب ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور نکالا گیا، وہ کیا نکالا گیا؟ وہ کہتے ہیں بچپن کے اندر جو شرارت ہوتی ہے، بچپن کے اندر جو کھیلنا ہوتا ہے، بچپن کے اندر جو کودنا ہوتا ہے، وہ اللہ نے نکال کر پھینک دیا کہ میرے محمد کو بچپن ملے گا مگر شرارت اور کھیل کود کبھی نہیں ملے گا۔ اور کہا دوسری مرتبہ 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں مکہ کی گلی میں ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جوانی میں قدم رکھنے کی عمر تھی، اللہ نے کچھ نکال کر پھینکا۔ وہ جوانی میں جو گندی شہوت ہوتی ہے، جوانی میں آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، جوانی میں کانوں کا غلط استعمال ہوتا، وہ جو مادہ تھا گندا مادہ وہ نکال کر رکھا کہ سارے جوان گناہ کریں گے لیکن میرا محمد تو معصوم ہی معصوم ہوگا۔ اور کہا تیسری مرتبہ غار ہرا میں 40ویں سال میں ہمارے نبی آنے والے، اس وقت سینے کو کھولا گیا اور اب نکالا نہیں گیا بلکہ نور کا برتن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جبرائیل کو کہا نور کا برتن رکھو، کیونکہ اب ہم قرآن اتارنے والے ہیں اور قرآن اتنا بھاری بھرکم ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کرتا وہ محمد کے سینے کو برداشت کرنا ہے۔ بھائی قرآن اتنا بھاری ہے، پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی پاؤڈر پاؤڈر ہو جائے۔ پڑھو نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا، پہاڑ بھی مارے ڈر کے چورا چورا ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اب وہی قرآن نبی کے سینے میں اتارنا ہے، مبارک سینے میں اتارنا ہے۔ اللہ نے پہلے نور بھر دیا تاکہ قرآن کریم کو اٹھانا اور امت تک پہنچانا آسان ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور معراج کی رات میں کیوں حضرت جبرائیل نے سینہ مبارک کھولا اور پھر نور بھرا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ چوتھی مرتبہ بھی سینہ کھولا گیا، اس میں نور کو رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ میرے محبوب 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے، عرش کو پار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ بھئی اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی؟ لیکن آج محمد کو اللہ کے سامنے لانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اور کوئی آنکھ میں طاقت نہیں کہ جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ نے اپنا نور سینے میں اتارا کہ میرے نبی اب طاقت آ گئی ہے، وہ طاقت آ گئی ہے، تم آمنے ہوں گے میں سامنے رہوں گا، تم مجھے دیکھتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ کیا پیارے نبی ہوں گے، قسم اللہ کی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیارے نبی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ بعد میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔